کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بقدر طاقت نیکیاں بھی کی، خصوصاً نماز کے پابند رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا ثواب ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہے، جو نہ گھٹے گا نہ برباد ہوگا، نہ انہیں دنیا میں آئندہ کا خطرہ ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، یعنی وہ لوگ جو ان ساری چیزوں پر ایمان لائے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ ایمان پہلے ہے اور اعمال بعد میں، کہ اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے ایمان کو اعمال سے پہلے بیان فرمایا گیا۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی انہوں نے نیکیاں کی، یہاں اس سے بقدر طاقت نیکیاں کرنا مراد ہے۔ وقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کی زکوٰۃ، یہاں نماز پابندی سے پڑھنا اور اسے صحیح طریقے سے مستحبات اور واجبات کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، اور زکوٰۃ سے فرضی صدقہ مراد ہے، خواہ وہ روپے پیسے کی زکوٰۃ ہو یا کسی اور قسم کے مال کی۔ اگرچہ نیکیوں میں نماز اور زکوٰۃ بھی داخل تھی، مگر اظہار عظمت کے لیے ان کا ذکر علیحدہ بھی کیا گیا کہ نماز بدنی عبادات میں افضل ہے اور زکوٰۃ مالی عبادات میں افضل عمل ہے، یعنی انہوں نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں بڑھا ہوا یا پاکیزہ، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے اور اس کی برکت سے بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے ہے، اجرہم، ان کا اجر، عند پاس، ربہم، ان کے رب کے، یہاں ان کے اعمال کا ثواب مراد ہے جس کا مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی ان کے اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا، اور نہ ہوگا، خوف، ان کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے، آئندہ کے ڈر کو خوف اور ماضی کے رنج و غم کو یحزنون کہتے ہیں، یعنی نیکوکاروں کو نہ تو دنیا میں اپنی بربادی کا خوف ہوگا اور نہ ماضی پر غم ہوگا، یا نہ نیکوکاروں کو قیامت کے روز آئندہ کا ڈر ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے بقدر طاقت نیکیاں بھی کی، خصوصاً نماز کے پابند رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا ثواب ان کے رب کے نزدیک محفوظ ہے، جو نہ گھٹے گا نہ برباد ہوگا، نہ انہیں دنیا میں آئندہ کا خطرہ ہوگا اور نہ ماضی کا غم ہوگا، یا آخرت میں ان پر کوئی خطرہ واقع ہونے والا نہیں اور نہ ہی وہ ماضی پر غمگین ہوں گے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ نمبر 1، کامیابی کے لیے ایمان اور اعمال دونوں ضروری ہیں۔ نمبر 2، کہ مسلمانوں کو نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے گا، کہ اگر دنیا میں کچھ نفع پہنچ جائے تو یہ اجر نہیں بلکہ یہ رب کا فضل ہے۔ نمبر 3، کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ نمبر 4، کہ نماز اور زکوٰۃ افضل عبادات ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز اور زکوٰۃ درست کرے، رب تعالیٰ اس کے باقی اعمال بھی درست فرمائے گا۔ خیال رہے کہ ثواب کا مستحق وہ ہے جسے ایمان اور نیک اعمال دونوں میسر ہوں۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جنت اور اس کی نعمتیں ہمارے اعمال کی جزا ہیں، مگر دیدار الہی کسی عمل کا بدلہ نہیں بلکہ محض رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ مال ہو یا اعمال، جزا کا استحقاق اس کو ہے جو نیک عمل کرے، بغیر عمل جزا کی امید کرنا خام خیالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔